ناظرین وقفے کے بعد ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ملک افضل صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی. ملک افضل صاحب، آپ نے ہسپتال بھی بنائے، ٹرسٹ بھی بنایا، بچوں کی شادیاں بھی، اجتماعی شادیاں بھی کی. آپ دین کی طرف کوئی مسجدیں، کوئی مدرسہ، کوئی اس ٹائپ کی کوئی آپ نے کوئی خدمت کی ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارا گھرانہ جو ہے دینی ہے. جی جی. وہ شروع سے ہی ہم اپنے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ان کی کوئی نماز قضا ہوئی ہو. ماشاء اللہ. فجر کے بعد یا عصر کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی ہے. اور یہی وجہ کہ میں اور میری فیملی، اب میرا بیٹا بھی ہے، مجھے اب یہاں جاپان میں میرے ساتھ ہے، مجھے فجر میں اس کو آواز نہیں دینی پڑتی کہ بیٹے مسجد میں جانا، نماز پڑھنے جانا ہے. میں وضو کر کے نکلتا ہوں، وہ اٹھا ہوتا ہے. تو ہمارا یہ مسجدوں کا یہ ہے کہ ویسے تو جو پراپر گجرانوالہ میں جہاں ضرورت ہو وہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں. گکھڑ کے نزدیک ہے جوڑا سیان، وہاں وہ مسجد ہماری پرانی ہو گئی تھی. وہاں الحمدللہ میرے والد صاحب کے ہاتھوں سنگ بنیاد رکھ کے وہ مسجد، وہاں خوبصورت مسجد بنائی گئی. پھر میرے ننیال ہیں، میرے بھائی ہیں ملک اعجاز صاحب، انہوں نے 1 کروڑ روپیہ لگا کے لگ بھگ بہت ہی خوبصورت وہاں مسجد الحمدللہ تعمیر کرائی ہے. اسی طرح میں اپنے گاؤں میں وہ قبرستان کی جگہ تھی، وہاں ضرورت تھی، جگہ کم ہو گئی تھی، تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تو دیکھا کہ وہ قبرستان کے لیے واقعی جگہ کوئی تنگ تھی، دفنانے کے لیے مشکل پیش آ رہی تھی. تو ہماری وہاں ایک 4 کنال اراضی ساتھ لگ رہی تھی. وہ قیمت تو خیر نہیں دیکھی جاتی، قیمت تو گاؤں کے اندر تھی، بہت زیادہ تھی، مگر وہ الحمدللہ ہم نے وہ قبرستان مگر اپنی تسکین کے لیے جی. اس کے علاوہ آپ افریقہ بھی رہے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی رہے ہیں، چلی میں آپ رہے ہیں. افریقہ میں کوئی ایسی کوئی کام کیا آپ نے، کوئی خدمت کی لوگوں کی؟ ماشاءاللہ چلی میں پہلے جانے والے لوگوں میں سے میں تھا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ وہاں ہم نے جتنی چاہیے تھی اتنی محنت تو نہیں کی، پھر بھی ہم نے جو کچھ جیسے کہتے ہیں سوتر کی اٹی لائی. جی جی. کہ چلو میں بھی خریداروں میں شامل ہو جاؤں. ہم جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دین کے لیے ہم نے وہاں اتنا ضرور کیا کہ چلی میں بڑی خوبصورت مسجد بنائی گئی، جس کا اکاؤنٹس سارا میرے ہاتھ میں تھا. ہمارے بھائی عبدالغفار صاحب تھے، وہ سپرویژن کرتے تھے، بھائیوں سے کلیکشن کرنی، دوستوں سے کلیکشن کرنی، اور اکاؤنٹس کا کام سارا میرے ہاتھ میں تھا. اس میں الحمدللہ اس خطے میں کفرستان میں یہ 7 بلیویا لگتا ہے. بلیویا میں مسجد نہیں تھی. میں نے یہاں سے پیسے اکٹھے کرا کے وہاں ایک مصری تھے محمود احمد صاحب، وہاں ان کی وساطت سے پھر وہ مسجد تعمیر کرے، اور اس کا افتتاح بھی میرے ہاتھ میں الحمدللہ. اسی طرح ہمارے جاپان کار والے مہران ٹریڈنگ والے، انہوں نے پیرو میں بڑی خوبصورت مسجد بنائی. تو اب بھی وہاں کام ہو رہے ہیں، اب ماشاءاللہ مدرسے بھی چل رہے ہیں. اور یہ ایسے افریقہ میں لاسٹ رمضان میں گیا تو میرے بھائی ہیں ملک افضل صاحب، انہوں نے کہا بھائی جان ذرا جانا ہے ایک جگہ پہ، کیونکہ ہماری فیملی کو یہ اویئرنیس اللہ تعالیٰ نے دے دی ہوئی ہے کہ نہیں صرف اپنے پہ خرچ نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے. تو انہوں نے ایک مسلمان لوگوں کے لیے ایک کالونی بنائی اور اس کا افتتاح ہم نے کیا، اور لوگوں کو وہ مکان گفٹ کیے اور رمضان کے پیکج ان کو دیے گئے. تو ایسے کام الحمدللہ اگر وہاں قحط آ جائے پھر بھی وہ کرتے رہتے ہیں. چلی میں زلزلہ آ جاتا تھا، یا ابھی بھی وہ سارے بھائی وہ کر رہے ہیں. مین جو صاحب وہ چلی میں کام کرنے کا جو مزہ، جو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ شاید اسی بہانے سے ہمیں بخش دے. وہاں ہم نے حلال جو تھا نا کھانا، اس کی بنیاد رکھی تھی. وہاں آپ کو پتہ ہے حلال تو ہوتا نہیں، ہم ڈھونڈنے جاتے تھے، جا کے بکرے کہاں سے ملتے ہیں اپنے پاس لا کے فریزروں میں بھر دیتے تھے. جس بھائی کو ضرورت ہے یار یہاں سے لے جائے، فری لے جائے. پھر ان کو ساتھ لے جا کر وہاں وہ سارا سسٹم بتاتے تھے کہ یار جو بھی بھائی جاتا تھا کہ یہاں سے حلال ملتا ہے، یہاں سے یہ ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے.
ملک صاحب آپ پہ یہ بھی ہے کہ آپ چلی میں پاکستانی کمیونٹی کے لیڈر ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور سٹارٹ کرنے والے کام کو ابتدا آپ ہی نے کی، کیا یہ درست ہے؟ یہ لیڈر والی بات تو یہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خادم سمجھے. میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ ہماری چلی میں اتنی ویلیو تھی کہ جب تک میں وہاں تھا کسی پاکستانی کا ٹریفک کا چلان نہیں ہوتا تھا. ماشاءاللہ. کیوں؟ ان کو پتہ یہ مسلمان یار اگر خدا نہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو جان بوجھ کے نہیں اس نے کیا. اگر چلان ہو بھی جاتا تھا، وہ جو ٹریفک کا بڑا تھا وہ بھی الحمدللہ مسلمان ہو گیا ہوا تھا سارجنٹ. تو وہ لوگ ہمیں رسپیکٹ دیتے تھے، اتنی عزت دیتے تھے. تو میں لاسٹ ایئر وہ میرے بڑے بھائی ہے تو انہوں نے ایک وہاں فری زون جو ہمارا ہے اس کے اوپر ایک رائٹر نے کتاب لکھی. تو خیر میں تو اس قابل نہیں، اس نے بڑے پیارے الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ ہسٹوریکل لیڈر آف مسلم کالونی، پاکستانی کالونی، ملک محمد افضل. ساتھ میری وہ پرانی وہ مونچھوں والی فوٹو ساتھ لگی ہوئی. تو وہ وہاں سے مجھے دوستوں نے فون کیا تھا، مگر بھائی جان نے وہ لا کر کتاب دی. تو اللہ کا شکر ہے. میں کہتا ہوں کہ بندے کی صرف نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا ہر چیز آسان فرما دیتا ہے. جی ہاں بالکل، یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے خواتین و حضرات کہ ایک سماجی کارکن جو چلی میں انہوں نے کیا، ایک ہسٹوریکل لیڈر آف مسلم کالونی کے جو انہوں نے لوگوں کو گھر بنا کے دیے، مسجدیں بنائی، کسی پاکستانی کمیونٹی کا چلان نہیں ہوتا تھا کسی شخص کا وہاں پہ. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں حالات ویسے ہی ہیں جو آپ قائم کر کے گئے تھے کہ کوئی چینج ہو گئی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کا نام جو ہے نا وہاں اس وقت کوئی نہیں لینے والا تھا نا. موبائل فون نہیں ہوتے تھے، ویسے فون بہت مہنگے ہوتے تھے. میں ایکسچینج پہ فون کرنے جاتا تھا، وہ ایکسچینج میں فون کرنے گیا تو میں نے کہا پاکستان کال کرنی ہے. تو وہ آپریٹر لڑکی تھی، کہتی وہ کس ملک کا شہر ہے. ہم نے الحمدللہ جب وہاں گیا ہم نے فری زون میں پاکستانی جھنڈے لہرائے. پھر ہم 14 اگست کا جو پروگرام تھا نا اتنی دھوم دھام سے کرتے تھے. ہم شہر کے چوک جو ہوتے تھے نا، ایک طرف پاکستان کا ایک طرف چلی کا جھنڈا لگا کے ریلی نکالتے تھے اور پاکستان کا نام کرنے کے لیے ہم نے الحمدللہ یہ کیا. اب جو ہے ہمارے بھائی جو ہیں وہاں ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جا کے پھر جو ماحول ہوتے ہیں کہ اس ماحول میں ڈھل جاتے ہیں، پھر وہ بدنامی بھی ہوتی ہے. تو یہی گزارش ہے کہ بلکہ میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا اپنا جاپان میں بھی جو بھائی احباب رہتے ہیں کہ ہم دیار غیر میں ایک سفیر ہیں اپنے مذہب کے، جی ہاں، اپنے ملک کے، اپنے کلچر کے. اگر ہم خدا نخواستہ یہاں غلط کاموں میں ملوث ہیں تو یہ لوگ ہمیں، ہمارے دین کو، ہمارے ملک کو برا کہیں گے. اگر ہم یہاں اچھے کام کر رہے ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہے، بیہیویئر اچھا ہے، تو یقیناً یہ لوگ آپ کو، آپ کے مذہب کو، آپ کے ملک کو اچھا ہی جانیں گے. دیکھیں بڑی اچھی بات کی ملک افضل صاحب نے کہ دیار غیر میں ہم لوگ یہاں پہ سفیر ہیں اپنے مذہب کے لحاظ سے، ہم اپنی شناخت پہچان اسی طرح کرتے ہیں. ملک صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ جاپان میں اتنا عرصہ رہے ہیں، یہاں پہ کافی کمیونٹی رہتی ہے. یہاں مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے لوگوں کا اتفاق کیوں نہیں ہوا اس پاکستانی کمیونٹی میں جاپان میں؟ آپ خاص طور پہ جاپان میں مختلف پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں. آج یہ واقعی بڑی تکلیف دہ بات ہے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دیکھا جاتا ہے ہماری پارٹی ہے مسلم لیگ نون، وہ 3-4 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. پیپل پارٹی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، نئی مرائم بھی اور
अपना चौधरी इरशाद बड़े प्यारे भाई हैं। इसी तरह अब PTI है, वो भी हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। न्याजी साहब छोटे भाई हैं मेरे, अपना सईद भट्टी साहब बड़ा प्यार करते हैं। इस तरह एसोसिएशन 3 है जी हाँ, मतलब यार मोहम्मद वगैरह की हो गई, JP वालों की हो गई, हमारे बुजुर्ग जो हैं मलक हबीब रहमान। ये बड़ी तकलीफ की बात है, जब हम दियारे गैर में हैं हमको पाकिस्तानी बन के रहना चाहिए। मैं तो यकीन जाने कोई भी कोई बुलाता है मैं तो ज़रूर हाज़िर हो जाता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ी तकलीफ की बात है, इसको हमें सब को मिलकर हल करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हम हल कर लेंगे ना तो हम लोगों में खुशियाँ बांट सकते हैं, हम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कुर्सी है ना, कुर्सी अपने समझ लेके हर एक को प्यारी को जान नहीं छोड़ना चाहता, पाकिस्तान हो कोई हो जहाँ हो। मैं दूसरी पार्टियों की तो नहीं बात करता, मैं अपनी मुस्लिम लीग नून की बात बताता हूँ। शेख कैसर के साहब हमारे वो मुहतरम, अल्लाह ताला उनको शफाए कामला आजला अता फरमाए, मलक नूर साहब, वो जब सदर बने तो एक जो था ना तय हुआ था कि 3 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे। वो मुद्दत पिछले सितंबर से वो ख़त्म हो गई थी कि 3 साल बाद इलेक्शन होंगे। तकलीफ वाली बात ये है कि इलेक्शन भी नहीं हुए, इसके बारे में उन्होंने बात भी नहीं की, उसके बारे में वो करना भी नहीं चाहते, जिसकी वजह से हमारी पार्टी यहाँ जापान में बिल्कुल पीछे हो गई है, बल्कि ख़त्म होने को है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी, अपने मोहतरम भाई राना अबरार साहब, हाफिज शमस साहब, दूसरे मियाँ साहब, कोशिश की थी मैंने कि इनको यकीन दहानी कराई थी कि यार अब जो बात हो चुकी है 3 साल बाद इलेक्शन होंगे, पार्टी को एक करें। मैं राना अबरार साहब का मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरी बात मान के अपना धड़ा ख़त्म किया, उसमें आ भी गए थे। और ये इस तरह पार्टी में कोई काम नहीं हो सकता, ना ही कोई कर सकता है। अब छोटी सी मैं आपको अपनी पार्टी की बातें ये करने मुझे कोई आर नहीं, क्योंकि सही बात में जी हाँ बिल्कुल। अब हमारे वो मुहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हुए थे, इसाक डार साहब, जी जी। तो ये है कि राब्ते का फुकदान है, लोगों को बताया नहीं गया। लोग हमसे एतराज़ कर रहे हैं कि यार वो आए थे तो आप लोगों ने बताया ही नहीं कि उनसे चलो मुलाकात हो जाए। वो सब मुस्लिम लीग नून के थोड़े थे, वो तो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हर बंदा वहाँ जा सकता था। मगर वो अब हमारे सदर साहब जो हैं वो राब्ते का फुकदान ऐसा है कि वो आज तक वो किसी को वो फ़ोन नहीं करना चाहते। हम बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे मुहतरम हैं और करते रहें, मगर ये कहाँ तक चलेगा? ये जब तक अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो ये नाज़रीन, अब मलिक अफजल साहब से बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू हो रही है। मैं वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद दोबारा आपसे हाज़िर होंगे। जॉइन अस।